السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول قراقرم کا تاج محل بائی نمرا احمد کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ 3rd ایپیسوڈ تک پہنچ چکے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ جمعرات 28 جولائی 2005۔ سوات کے پہاڑوں پر ٹھنڈی پرنم اور بادلوں سے ڈھکی صبح اتری ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بادلوں نے آسمان کو اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا، مگر آج ان کا رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو۔ اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بھی اختیار دعا مانگی تھی۔ آج انہیں سوات سے کالام جانا تھا۔ کالام تھا تو ضلع سوات کی تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ مینگورہ اور سید و شریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لان کے وسط میں جس جگہ کل وہ نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا۔ آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھیں، بلو جینز کے پائنچے اوپر طے کیے ہوئے تھے اور آنکھیں بند کیے وہ بالکل گوتم بدھا کی انداز میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے بیٹھا یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے عقب میں آئی، جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف اسی بدھا والے انداز میں آلتی پالتی کر کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولیں اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت پلٹ کر دیکھا۔ پریشے کو اپنی پیچھے یوگا کے سوکھسانہ انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت درائی۔ صبح بخیر یوگا، اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ صبح بخیر، ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں کی آری کی اینٹوں تک لمبے کیے اور فلور پوز کرتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دھکیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے، وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ واقعی؟ گھٹنے کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتی ہوئے افق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں۔ تبھی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ وہ اب بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ، میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی؟ میرا خیال ہے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی، وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی عمر کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لان میں رکھی سفید کرسی پر جا بیٹھی۔ کیا ناراض ہو گئیں؟ وہ ماؤنٹین پوز کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ہفتے میں صرف 3 دفعہ یوگا کرتی ہوں، آج وہ دن نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں وقفے وقفے بات سنائی دے رہی تھیں۔ کتنے بجے جانا ہے کالام؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، سو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کا کہا تھا۔ اپنی مشق ختم کر کے اس نے گھاس پہ رکھی کیپ، جو اس نے لیٹنے سے پہلے اتار دی تھی، اٹھا کر سر پہ رکھی اور میز پر پڑی گھڑی اپنی بائیں کلائی میں پہننے لگا۔ تم پہلے کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا، ایک بار تب جب گلیشیئر بروم 2 سر کرنے آیا تھا اور دوسری بار 2 سال پہلے۔ وہ گھاس پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا۔ 2 سال پہلے کیوں آئے تھے؟ یوں ہی۔ وہ سر جھکائے جوگرز کے تسمے بند کرتا رہا۔ پریشے جواب کے انتظار میں اس کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے رہی۔ بائیں کلائی میں پہنی گھڑی کو آج پہلی دفعہ اس نے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیروں کا چھوٹا سا احرام بنا تھا۔ اچھی ہے نا میری گھڑی؟ سکندریہ سے لی تھی۔ مصری اپنا ٹریڈ مارک ہر چیز میں بہت شوق سے ڈالتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتا ہوا پینٹ چھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارے وائٹ پیلس میں آخری 2 گھنٹے، آؤ یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔ تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے، پہلی منزل جسے رائل سویٹ کہتے ہیں؟ اس میں ملکہ الزبتھ ٹھہری تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کو اس 300 سال قدیم وائٹ پیلس کی تاریخ بتا رہا تھا۔ اس نے بھی اختیار جمع ہی روکی۔ یہ ہوٹل پہلے ولی سوات کا محل تھا، پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے کچھ بتا رہا تھا۔ وہ بور ہونے لگی تھی۔ اسے وائٹ پیلس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر محض اس کا دل رکھنے کو وہ سنتی رہی۔ موروں کا پنجرہ پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے روش پر آئے تو وہ بڑا سا لان خاموشی میں ڈوبا تھا۔ روش کے اختتام پر ناشپاتی کا درخت تھا، جس کے ساتھ کرسی ڈالے بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ تم کیا ہر سال یوں ہی سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہو؟ وہ دونوں چلتے چلتے روش کے ایک طرف بنے نیلی ٹائلز والے فوارے کی منڈیر پہ بیٹھ گئے۔ ہر سال؟ میں تو سال کے 10 مہینے نگر نگر پھرتا ہوں۔ میں پیدائشی سیاح ہوں، مجھے دنیا کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے، اس کو گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق ہے۔ صحت انسان کی زندگی بدل ڈالتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائیں تو واپسی پر آپ ویسے نہیں ہوتے، آپ بدل جاتے ہیں،
پہاڑوں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے، اس کے بعد لائف از نیور دا سیم اگین، میسز نے کہا تھا۔ اگر عالمی لیڈر چند دن کسی پہاڑ پر اکٹھے چڑھتے گزار دیں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 اچھے کوہ پیما بھی چند دن راکا پوشی پر ساتھ گزار دیں تو یقین کرو ان کے بھی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افق نے بڑی سنجیدگی بھری معصومیت سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے مسائل بڑھ جائیں۔ کم آن، تم ایک کلائمبر ہو، تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے۔ میں نے تصویروں میں دیکھ رکھا ہے، تمہیں اسے سر کرنا چاہیے۔ وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ سر کرنا چاہیے۔ اس نے میرے پر زور دیا۔ ناممکن ہے، کیونکہ پاپا مجھے کراکرم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے، میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گارڈ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اصرار سے بچنے کی خاطر اس نے اس کی توجہ بوڑھے گارڈ کی طرف دلائی، جو کسی کام سے ہوٹل کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ افق نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کو شاید کسی نے بلایا ہے۔ تم نے کبھی چوری کی ہے؟ افق نے گردن واپس گھما کر آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کی، مگر اب میرا دل کر رہا ہے۔ چوری کرنے کا؟ نہیں، تم سے کروانے کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افق نے اسے گورا۔ تم جانتے ہو تم بہت گڈ لکنگ ہو۔ میں خوشامد سے متاثر نہیں ہوتا، سوری۔ اور تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو۔ میں سچ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا، اور میں دعا کروں گی کہ تم راکا پوشی سر کر لو۔ اگر تم مجھے اس درخت پر سے ایک ناشپاتی توڑ کر لا دو تو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، بہت بہتر، لاتا ہوں۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر اگے درخت تک گیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک شاخ کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس پر بیٹھی نیلی چڑیا سہم کر اڑ گئی۔ اوہ، تم نے اسے ڈرا دیا۔ پری نے تعصب سے آسمان پہ اڑتی چڑیا کو دیکھا۔ شاخ ہاتھ میں پکڑے افق نے رک کر بغور اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جو چڑیا کی پرواہ اور موروں سے سوری کرتی ہے۔ زندگی میں؟ کیا وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی؟ ادھر ترکی میں ہوتی ہیں ناشپاتیاں؟ اس نے بے تکا سا سوال کیا۔ ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپاتی توڑ لی۔ اس کو میں مبالغہ آرائی کہوں؟ نہیں، تم اس کو ایک محب وطن ترک کا فخر کہو۔ وہ مسکراتا ہوا ناشپاتی لیے اس کے قریب آ گیا۔ یور ہائنس، ایک ترک سیاح کی طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائیں۔ اس نے جھک کر ناشپاتی ہتھیلی پہ رکھے اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، ویسے کیا سارے ترک چوری کے تحفے دیتے ہیں؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ناشپاتی اٹھا لی۔ کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے تھے اور ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھیں۔ یہ ایک یادگار ناشپاتی ہوگی، میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک؟ پریش نے ناشپاتی کی ایک بائٹ لی، اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپاتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو ببو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ اور کرواؤ چوریاں، دیکھ لیا یہ ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپاتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپاتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئی، بہت اچھا ہوا۔ وہ مصنوعی انداز میں ڈانٹ رہا تھا، وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا سنو، مجھے بھی چکھاؤ اور اس کو ختم نہیں کرنا، یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے، یہ ایک یادگار ہے، کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے تو اسے ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس نے ایک بائٹ لے کر ادھ کھائے بگو گوشے کو فوارے کے پیچھے کر کے ایک جگہ چھپا دیا، اور وہ جو ہنسے جا رہی تھی یک لخت رک گئی۔ کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے، افق نے ہم بولا تھا، مگر کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ مستقبل کسی 8000 میٹر بلند پہاڑ کی چوٹی کی طرح دھند میں لپٹا تھا۔ جمعہ 29 جولائی 2005۔ ارسا، تم اپنے ناول میں یہ بھی لکھنا کہ جب ہم لوگ، میرا مطلب ہے جب تمہارے کردار کالام کے مال روڈ پر پہنچے تو وہاں مری مال روڈ کی طرح کا رش تھا، پورے پاکستان کے لوفر لڑکے وہاں جمع تھے، اور یہ بھی لکھنا کہ کالام سے روز صبح 9 بجے کرائے کی لینڈ کروزرز، جیپیں اور بجا روز 2 مختلف روٹس پر جاتی ہیں۔ اور سنو، تم یہ بھی لکھنا کہ تمہارے کردار آنسو جھیل والے روٹ کی بجائے ماہور ڈھنڈ جھیل والے روٹ پر جا رہے تھے، ہماری طرح۔ اور وہ چاروں آگے پیچھے مال روڈ کے کنارے پر چلتے ہوئے دائیں طرف بہتے دریا پر بنے اس لکڑی کے پل کی طرف جا رہے تھے، جس کی دوسری طرف سڑک پر لینڈ کروزرز اور پراڈوز کی ایک لمبی قطار کھڑی تھی۔ ان کرائے کی گاڑیوں کے ماہر ڈرائیورز اپنے اپنے مسافروں کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے میں بتاتا ہوں ارسا، آگے تم لکھنا ان کے پاؤں کے نیچے سڑک تھی اور سر پر آسمان تھا اور دریا کا پانی شور بہت مچاتا تھا۔ وہ ارسا کو جس طرح کے مشورے دے رہی تھی اس انداز کی نقل کرتے ہوئے وہ بولا تو پریشے نے برا سموہ بنایا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں اسے صرف مشورہ دے رہی تھی۔ ہاں تو میں بھی مشورہ ہی دے رہا ہوں،
وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ وہ خفقی سے سر جھٹک کر رفتار تیز کر کے آگے نکل گئی۔ سنو ارسا، ایک خبر سناؤں؟ پیچھے آتے افق نے دانستہ بلند آواز میں محض اسے سنانے کی غرض سے کہا۔ پریشا نے چلتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ ارسا، تماز ہیومر پاکستان میں ہے؟ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود اسے سنائی تو دیا تھا۔ خبر ہی ایسی تھی کہ وہ جھٹکے سے مڑی اور پوری آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ واقعی؟ کدھر؟ کلام میں ہے؟ میں تو ارسا کو بتا رہا تھا، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہاں تو اسی بتاؤ، میں کون سا سن رہی ہوں؟ اس نے شانے جھٹکے اور آگے ہو لی۔ ویسے ارسا، وہ ناگا پربت جا رہا ہے۔ میں نہیں سن رہی، پریشا نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اتنی بلند آواز میں کہا کہ قریب سے گزرتے دو لڑکے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ تم لوگ کیا سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر ٹین ایجرز والی حرکتیں کر رہے ہو؟ تیز چلو۔ نشا نے گھرکا تو اسے احساس ہوا اور پھر پل پار کرنے تک وہ سارا راستہ خاموش رہی۔ وہ اس گرے اور سلور پراڈو پر ماہو ڈھونڈ کے روٹ پر جا رہے تھے۔ زیادہ تر گاڑیاں ماہو ڈھونڈ ہی جا رہی تھیں۔ آنسو جھیل کی طرف سیاح بہت کم جاتے تھے۔ کرائے کی ان گاڑیوں کے ڈرائیور پرخطر راستوں پر ڈرائیونگ میں مہارت رکھتے تھے۔ لاہور، کراچی میں گاڑی چلانے والا عام ڈرائیور کالام سے آگے کے ان راستوں پر گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ پراڈو کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور اسے پہچان گیا تھا۔ کل شام کالام پہنچنے کے بعد یہ پریشا ہی تو تھی جس نے ظفر کے ساتھ اس ڈرائیور سے آج کی سواری کا سودا طے کیا تھا۔ ظفر 1200 دینا چاہتا تھا جبکہ ڈرائیور 1500 مانگ رہا تھا۔ پریشا کو 300 روپے کے لیے اتنی تکرار اچھی نہیں لگی، سو اس نے معاملہ خود ہی طے کرا دیا تھا۔ وہ پراڈو کے ساتھ کھڑی پل کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ افق سب سے آگے تھا۔ سیاہ جینز، مرون شرٹ، سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں سرخ مفلر، سر پہ پی کیپ، پاؤں میں جوگرز اور کندھے پر بیک پیک اٹھائے چوئنگم چپاتا وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ رنگوں کے اس امتزاج پر پریشے کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس نے خود بھی سیاہ ٹراؤزر کے اوپر مرون کشمیری کڑھائی والا کرتا اور بڑا سا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ بالوں کو اس نے کیچر میں باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں گلابی اور سفید جوگرز تھے۔ افق پراڈو کی اگلی جبکہ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے بالکل پیچھے بیٹھی تاکہ اسے افق کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی دے۔ اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ جب وہ مری میں ملے تھے تو وہ اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی اور اب وہ کتنے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس سفر میں اسے 5 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ پراڈو پر خطر راستوں پر دوڑنے لگی تو وہ کھڑکی سے بائیں دائیں طرف بہتے نیلے دریا کو دیکھنے کی بجائے افق سے پوچھنے لگی، تمہیں کیسے پتا کہ توماس پاکستان آیا ہوا ہے؟ میں اس کا میڈیا ایڈورٹائزر تو ہوں نہیں، ظاہر اخبار میں ہی پڑھا۔ تم اسے کبھی ملے ہو؟ اسے جاننے کا بہت اشتیاق تھا۔ پریشا جہاں زیب، یہ کلائمبنگ ورلڈ بہت چھوٹی اور گول ہوتی ہے، یہاں درجنوں بار آپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ میں توماس سے پچھلی بار ناگا پربت پہ ٹکرایا تھا، وہ آ رہا تھا، میں جا رہا تھا۔ کیسے دیکھنے میں اتنا ہی گڈ لکنگ جتنا تصویروں میں آتا ہے؟ اب میں اسے جیلس ہو رہا ہوں، اس لیے پلیز اس موضوع کو بند کر دو۔ وہ مسکین سی صورت بنائے ہاتھ جوڑ کر بولا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے پری، اس نے محض چھیڑنے کی غرض سے اسے پکارا، تمہاری گورنمنٹ ان علاقوں میں گیس کیوں نہیں لاتی؟ یہ لوگ دیار کی قیمتی لکڑی کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ گورنمنٹ وردی اتار دے یہ بہت ہے، گیس بھی آتی رہے گی۔ نشا گورنمنٹ کے ذکر پر بدمزہ ہو گئی تھی، وہ ہنس پڑا۔ پریشا خاموش رہی کیونکہ غیر ملکیوں کے سامنے وہ اپنے ملک کی کسی خامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ افق اس موضوع کو چھوڑ دے۔ چور نظروں سے اس نے ارسا کو بھی دیکھا۔ ارسا نے بات سنی ہی نہیں تھی، وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ارسا؟ وہ ابھی آتا ہے تو دکھاتی ہوں، پچھلے سال تو ادھر ہی تھا، پتہ نہیں کدھر گیا۔ وہ دور دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر تھا کیا؟ پہاڑ تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا ہے۔ وہ فکر مند سی تھی۔ لیں ان کی سنیں، پہاڑ کبھی گم ہوئی ہیں ارسا میڈم؟ افق خوب ہنسا تھا، ارسا نے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اس ڈرائیور کی گاڑی کے مالک سے کوئی دشمنی ہے، تب بھی اتنے کنارے پر ڈرائیو کر رہا ہے۔ ابھی پہیا ادھر ہوا اور ہم گئے نیچے۔ نشا نے پریشا سے انگریزی میں کہا۔ اس نے کھٹ سے وہی بات ڈرائیور سے کہہ دی۔ باجی یہ ہمارا روز کا روٹ ہے، آپ نہیں گرو گی، اللہ خیر کرے گا۔ وہ جھیم کر بولا۔ آپ ایسے کہہ رہے جیسے ہم اکیلے گریں گے، خود بھی تو ساتھ ہی گرے گا نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے اتنے پرخطر راستے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ افق تصویریں بنا رہا تھا، ارسا ابھی تک پریشانی سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پریشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ گھنٹے تک اشو ویلی پہنچ جائیں گے، جواب افق نے دیا تھا۔ وہ آج بہت بول رہا تھا اور خاصے حشاش بشاش موڈ میں تھا۔ پہلے اشو ویلی رکیں گے، پھر گلیشیئر، پھر آبشار پر اور آخر میں جھیل، جہاں ہم آج رات گھاس پر گزاریں گے۔ پری تم اس ملک میں رہتی ہو اور تم نے ابھی تک یہ جگہیں… وہ آ گیا، وہ دیکھو بالکل سامنے۔
ایک دم ارسا خوشی سے چلائی تھی۔ وہ سامنے ہے، وہ دیکھو، شاہ گوری۔ شاہ گوری؟ ادھر کالام میں؟ پریشے نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا جہاں بالکل سامنے جامنی پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان ایک الگ سا برف سے ڈھکا سفید پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شاہ گوری ہے؟ مگر شاہ گوری تو اسکردو سائڈ پر ہے، کراکرم کے پہاڑوں میں، ہے نا افق؟ اس نے الجھ کر افق کو مخاطب کیا، مگر وہ اپنی گود میں رکھے کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ شاہ گوری نہیں ہے، مگر مقامی لوگ اسے شاہ گوری کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ بالکل وہی احرام نما شکل ہے اس کی، ویسے ہی دکھتا ہے نا؟ ارسا بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ واقعی بالکل ویسا ہی ہے، اس کے لہجے میں فخر اتر آیا تھا۔ آخر شاہ گوری دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی اس کے ملک میں تھی، وہ فخر کیوں نہ کرتی؟ ویسے افق، شاہ گوری کا نام کیٹو کس نے رکھا تھا؟ افق اپنے کیمرے میں مصروف تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ افق، پریشے نے پھر اسے پکارا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سیٹ کرنے دو نا، وہ کیمرے پہ جھکے بیزار سی آواز میں بولا۔ پریشے نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ میں بتاتی ہوں بھئی آپی، جب کیپٹن ٹی جی نے کراکرم کے پہاڑ کا سروے کیا تھا تو اس نے جس ترتیب سے پہاڑ دیکھے تھے اسی ترتیب سے ان کا نام رکھ دیا تھا، K1 K2 K3 اور K4 وغیرہ۔ K سے کیا مراد ہے؟ نشا نے پوچھا۔ K is for کراکرم، وہ مزے سے بولی۔ ہے نا پری آپی؟ اس نے تائید چاہی۔ پریشے نے تو اس کی بات ٹھیک سے سنی بھی نہیں تھی، وہ تو افق کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کیمرے کے بٹنز خواہ مخواب دبا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ وہ ایک دم اتنا بیزار اور اکتا کیوں گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکے۔ ایشو ویلی پہنچنے تک سارا راستہ وہ اور افق خاموش رہے تھے۔ وہ اپنے کیمرے پہ جھکا رہا اور پریشے خالی اور ذہنی کی کیفیت میں کھڑکی سے باہر نیچے بہتے نیلے دریا کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ افق اس سے کچھ کہے، اپنے اور اس کے نامعلوم ان کہے تعلق کی وضاحت کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے، مگر یہ سب وہ اس سے کہنے سے قاصر تھی۔ اشو فلک بوز پہاڑوں کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کے درمیان سے اشو کا دریا بہتا تھا۔ وادی میں سیاحوں کی خاص گہما گہمی تھی۔ ان کی پراڈوں کے ساتھ پیجارو اور جیپوں کا جو ایک پورا قافلہ کلام سے نکلا تھا، ان میں سے تقریباً سبھی گاڑیاں اشو میں رک گئی تھیں، باقی پیچھے آ رہی تھیں۔ آؤ اس کیبن میں چلتے ہیں، یہ پہلی بات تھی جو ادھر آ کر افق نے کی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل دی۔ سڑک کی دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلا دریا بہہ رہا تھا۔ سڑک کے بالکل دہانے پر حقیقتاً دریا کے اوپر لکڑی کا ایک کیبن سا بنا تھا۔ اس کا فرش لکڑی کے تختوں کا تھا جن کی درزوں سے کئی فٹ نیچے بہتا نیلا دریا دکھائی دیتا تھا۔ کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے بینچ اور درمیان میں لکڑی کی بنی میز رکھی تھی۔ وہ ایک بینچ کے آخری سرے پہ ٹک گئی تاکہ بائیں طرف بہتا دریا اچھی طرح دیکھ سکے۔ نشا اور ارسا وہاں نہیں آئی تھیں، وہ کولڈ ڈرنک لینے چلی گئی تھیں۔ افق لکڑی کی ریلنگ کو تھامے جھک کر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، اس نے افق کو پکارا، مگر دیو کامت سرمئی پتھروں سے ٹکراتے نیلے پانی کا شور اتنا بلند تھا کہ وہ سن نہ سکا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ سنو، تمہارا موڈ کیوں خراب ہوا تھا؟ لکڑی کی ریلنگ سے پشت ٹکا کر ایسے کھڑی ہوئی کہ دریا پشت پر اور افق سامنے تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا موڈ نہیں تو؟ کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن جاتے ہو کہ… وہ رک گئی اور گردن پھیر کر پیچھے بہتے دریا کو دیکھنے لگی۔ کہ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کی سفید جھاگ پر نظریں جمائے وہ سرگوشی میں بولی۔ اچھا، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ پریشے نے رخ موڑ کر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس روز جلیل کے ریسٹورانٹ میں بھی تم ایسے ہی ہو گئے تھے، مجھے دکھانے کو بلی کو پیار کر رہے تھے، ہے نا؟ تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ جواب دیے بنا گردن پھیر کر پانی کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ پری، میں بس پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا، وہ یوں ہی پیچھے دریا کو دیکھتی رہی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پتھروں سے سر پٹختے پانی کے شور کے باوجود اسے بہت خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں مارگلا کی پہاڑیوں پر پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا؟ مجھے لگا میں واقعی کسی پری کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نے وائٹ اور پنک رنگ پہن رکھا تھا، تمہیں یاد ہے؟ میں یوں کبھی بھی اجنبیوں سے فرینک نہیں ہوتا، میری طبیعت کچھ اور ہے، موڈی کہہ لو، اکھڑ کہہ لو، مگر تم سے بات کرنے کو میرا دل چاہا تھا۔ کیبن کی دائیں طرف سے دھوپ اندر آنے لگی تھی۔ سورج کی شعائیں براہ راست پریشے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اس کی دائیں طرف سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، ہزاروں برس سے جانتا ہوں۔ تم میری ذات کا وہ گم شدہ حصہ ہو جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں صدیوں پہلے کسی اور دنیا میں بچھڑے تھے اور اس روز مارگلا کی پہاڑیوں پر پھر سے مل گئے تھے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے پری؟
پریشا نے سر جھکا لیا. اپنے جوگر تلے لکڑی کے تختوں کی درزوں سے اسے جھاگ اڑاتا نیلا پانی نظر آ رہا تھا. وہ کتنی ہی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا. وہ کچھ نہ بولی. تبھی اسے ارسا کی آواز سنائی دی. وہ افق کو بلا رہی تھی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ چند گز کے فاصلے پر کھڑی دور ہی سے بہت بلند آواز میں اسے کسی ٹریک کا بتا رہی تھی. وہ سر ہلا کر پریشا کی دائیں طرف سے ہٹ گیا. سورج کی تیز شعاعیں اس کے چہرے سے ٹکرائی تھیں. اسے لگا وہ اس کے جانے سے ایک دم تنہا رہ گئی ہو، بھری دھوپ میں بالکل تنہا. ارسا کی طرف جاتے افق کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے. ان دونوں کا 7 دنوں کا ساتھ تھا. 2 دن مزید رہ گئے تھے. پرسوں انہوں نے واپس چلے جانا تھا. پھر راستے اور منزلیں جدا ہو جانی تھیں. وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جائے گی اور وہ ترک کوہ پیما دنیا کی سب سے حسین چوٹی سر کر کے واپس چلا جائے گا. اسے تو شاید یاد بھی نہ رہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں پر جب بادل نیچے اترے ہوئے تھے تب اسے بیچ سڑک پر ایک لڑکی ملی تھی. وہ بھلا دے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے سوات کے مرغزاروں میں 9 دن بتائے تھے. وہ 9 دن جو صدیوں پر بھاری تھے. یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسافر تھا اور وہ جانے کے لیے آیا تھا اور خود اس کی سیف سے 3 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی. وہ اس مسافر سے محبت کرنے لگی تھی. سختی سے آنکھیں رگڑ کر وہ نیچے شور مچاتے دریا کو دیکھنے لگی. گلیشیئر پر گاڑی نہیں روکی گئی. ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع تھا. آبشار تک کے تمام راستے میں گاڑی میں خاموشی چھائی رہی. نشا سو رہی تھی. ارسا اسٹیفن کنگ کا ناول پڑھ رہی تھی. افق کھلی کھڑکی پر کوہنی جمائے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا. اب دریا اس کی طرف تھا جبکہ پریشے دور پربتوں پر نگاہیں ٹکائے کسی بیتے لمحے کے فضوں میں کھوئی ہوئی تھی. اس کے ذہن میں افق کے الفاظ گردش کر رہے تھے. وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ کیا نہیں کہہ پا رہا تھا. کوئی اظہار، کوئی اعتراف، کوئی اقرار، یا پھر وہ محض لفظوں سے کھیل رہا تھا اور وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی. جس قطرے جتنی محبت کو اس نے سیپ میں بند کر دیا تھا وہ قید رہ کر بھی موتی بن چکا تھا. اسے یہ ادراک خاصی دیر سے ہوا تھا. وہ آبشار بہت بلندی سے گر رہی تھی. اس کا منبع پہاڑ کی چوٹی کے قریب تھا. وہاں سے شروع ہو کر وہ کئی 100 فٹ نشیب میں سڑک تک آتی تھی اور سڑک کے نیچے سے ہو کر اشو دریا میں گر جاتی تھی. سڑک کے کنارے چند کولڈ ڈرنک کارنرز بنے تھے. وہاں خاصی گہما گہمی تھی. ان کے آنے سے پہلے بھی وہاں خاصی تعداد میں بچے، بوڑھے، نوجوان، جوڑے اور فیملیز گھوم پھر رہی تھیں. چند لڑکے پتھروں پر چڑھتے ہوئے اوپر آبشار کے منبع تک جا رہے تھے. ایک سبز کیپ والا لڑکا سب سے آگے تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی آبشار پاکستان میں ہے، نشا ان تینوں کے ہمراہ پتھروں پر اوپر چڑھتے ہوئے بے اختیار کہا تھا. وہ پتھر آبشار کے کنارے پر ہی تھے، اتنے خطرناک کہ ذرا پاؤں پھسلے اور بندہ پانی میں جا گرے. تیز رفتار بہتے پانی میں تو یوں بھی لاش نہیں ملا کرتی. میں نے ہمیشہ خوبصورتی کے بارے میں ناران کاغان کا نام سنا تھا. نشا مائنڈ مت کرنا، مگر ناران کاغان اتنے خوبصورت نہیں جتنا ان کو کہا جاتا ہے. وہاں پہاڑ قدرے خشک ہیں اور واحد خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے جس پر پریاں اترتی ہیں. ناران کاغان کو اگر کوئی پاکستان کا بہترین تفریحی مقام سمجھتا ہے تو اس نے یقیناً کالام اور سوات کا حسن نہیں دیکھا ہوتا. میں ان دونوں جگہوں کو کئی بار وزٹ کر چکا ہوں اور میری رائے میں ناران کاغان، شوگران، یہ سب جگہیں سوات اور کالام سے زیادہ حسین نہیں. وہ آگے پیچھے سرمئی پتھروں پر چڑھ رہے تھے. نشا اور ارسا کھانے پینے کی جگہ پر رک گئی تھیں. افق کوئی خالی چارپائی نظر آئی. اس نے کسی محنتی مزدور کی طرح وہ چارپائی اپنے کندھے پر اٹھائی اور اوپر چڑھنے لگا. بس یہیں رکھ دو. وہ سڑک سے کافی اوپر پتھروں پر چڑھتے ہوئے آ گئے تھے. افق نے اس کے کہنے پر پتھروں اور پانی کے درمیان چارپائی رکھ دی. گندے بچوں کی طرح جوتے اتار کر پانی میں پاؤں مارنا مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے. اس نے ہنستے ہوئے جوگر جرابیں اتار کر چارپائی پر رکھیں اور اس پر بیٹھ کر سیاہ ٹراؤزر ٹخنوں سے کافی اوپر طے کر کے اپنے سفید پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے. افق بھی ساتھ بیٹھ گیا مگر اس نے جوگرز نہیں اتارے. تم بھی جوتے اتار دو نا، اتنا مزہ آ رہا ہے. وہ بچوں کی طرح پانی میں اپنے پاؤں سے دائرے بنا رہی تھی. افق نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا. کم آن افق، جوتے اتار دو، پانی اتنا ٹھنڈا ہے لگتا نہیں ہے یہ جولائی کا مہینہ ہے. افق نے پھر بھی جوتے نہیں اتارے. اس کی بجائے اس نے قدرے جھک کر ہاتھ پانی میں ڈال دیے. تم جوگرز بھی اتار دو، پری نے تیسری دفعہ اصرار کیا. نہیں میں ٹھیک ہوں. وہ گردن اونچی کر کے اوپر پہاڑ سے پھوٹتی آبشار کو دیکھنے لگا. اسے حیرت ہوئی تھی وہ اس کی بات فوراً مان جاتا تھا. تو اب یہاں پر ایک ہوٹل بنایا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے پہلے ان کو اس علاقے کی مٹی کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے. اور میں بھول گئی تھی کہ تم انجینئر ہو، یاد کروانے کا شکریہ. وہ اس کی بات پر ہنس پڑا. بہت جلدی بھول جاتی ہو، مجھے بھی اتنی جلدی بھول جاؤ گی. ویسے تم نے کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے؟
وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے جھکی ہوئی پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ میں جیولوجیکل انجینئر ہوں۔ اوہ، پھر ہم پاکستانیوں کے تو کسی کام کے نہیں ہوں۔ گرتے پانی سے چھینٹے اڑ رہے تھے، وہ چہرے پر آئے پانی کے چھینٹے صاف کرتی ہوئے سیدھی ہو کر شرارت سے مسکرائی۔ کیونکہ پاکستان میں زلزلے نہیں آتے۔ اچھا؟ ہاں، آخری زلزلہ 80 سال پہلے کوئٹہ میں آیا تھا، اس سے غالباً 35,000 لوگ مر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا زلزلہ نہیں آیا، اس لیے تم ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری معلومات کے مطابق صرف بلوچستان میں ہی 1935 کے زلزلے کے بعد 3 زلزلے آئے تھے۔ میں بڑے زلزلوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سیر اٹھا کر گرتے پانی کو دیکھنے لگی۔ میں چند سال پہلے جب پہلی دفعہ ایوریسٹ سیر کرنے گیا تھا تو ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ میں ایکسپیڈیشن لیڈ کر رہا تھا اور ہم بالکنی پر تھے جب مجھے زلزلے کی اطلاع ملی۔ وہ اوپر آبشار کی چوڑی دھار کو دیکھتے ہوئے یاد کر کے بتا رہا تھا۔ اوہ، تو پھر بالکنی سے ایوریسٹ کی چوٹی تک کا سفر یقیناً تم نے ڈپریشن میں کیا ہوگا۔ افق نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے پریشے کو دیکھا۔ میں زلزلے کے متعلق سنتے ہی بالکنی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے تہیور سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم بالکنی سے واپس پلٹ گئے تھے؟ ادھر سے ایوریسٹ کی چوٹی کا فاصلہ ہی کتنا تھا بھلا؟ میں چوٹی سے ایک قدم دور بھی ہوتا تو زلزلے کا سن کر واپس چلا جاتا۔ میں ایوریسٹ کی فتح کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے نا۔ تو میرے ہاتھ میں میرے ملک کا جو سرخ جھنڈا تھا، وہ جھنڈا مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ایوریسٹ سر کر لینے سے ترکی کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو شاید بہت سے بے یار و مددگار لوگوں کی کچھ مدد کر سکو۔ پھر میں واپس آ گیا، اس بے حد کامیاب انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کو چھوڑ کر جس میں 20 کوہ پیما شامل تھے۔ 60 تو صرف مقامی شرپاز تھے، مگر میں ترکی آ گیا، وہاں بہت بری حالت تھی، ہر طرف ملبہ تھا، لاشیں بکھری تھیں۔ اس کے بعد سے مجھے زلزلوں سے بہت خوف سا آتا ہے۔ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے کہ بالکنی سے ایوریسٹ سمٹ کیے بغیر پلٹ جائے؟ کیا کوئی کوہ پیما بالکنی سے واپس آ سکتا ہے بغیر کسی جسمانی یا موسمی تغیر کے؟ پھر تم ایوریسٹ نہیں سر کر سکے؟ کر لیا تھا 2001 میں، اور پلیز زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے علاوہ تقریباً 1700 اور بھی لوگ تھے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہیں بہت عاجزی ہے، ان پہاڑوں پر اتنی مار پڑی ہے کہ سارے کسبل نکل گئے ہیں۔ تمہیں دنیا کا کوئی بہت اچھا کوہ پیما مغرور نہیں ملے گا، کیونکہ ہم کلائمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم انسان مدر نیچر کی ایک حقیر سی مخلوق ہیں۔ میں اتنی بلندیاں دیکھ چکا ہوں کہ اپنا آپ کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ سوری، مگر میں آپ کے رومانس میں مخل تو نہیں ہوئی؟ ارسا اچانک ہی چارپائی کے سامنے آئی تھی۔ پریشی نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں، بالکل مخل ہوئی ہو۔ افق نے بات کاٹے جانے پر اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ نہیں ارسا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ گھبرا کر وضاحت دینے والے انداز میں کہنا چاہ رہی تھی، مگر ارسا نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ نیچے سے آتے گلابی رخساروں والے بچے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو ہیٹ بیچ رہا تھا۔ پریشی نے سر جھکا کر خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ کیا واقعی سب کچھ جان گئے تھے؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ارسا بچے سے ایک ہیٹ لے کر سر پہ ٹرائی کر رہی تھی۔ بالکل ٹائٹینک والی کیٹ وینسلیٹ، افق نے مسکرا کر کہا۔ میں اتنی موٹی لگ رہی ہوں؟ بس رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے ہیٹ۔ اس نے فوراً ہیٹ اتار کر بچے کو واپس کر دیا۔ اس کی گلابی رنگت پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ پلٹنے لگا۔ سنو، مجھے تو دکھاؤ ہیٹ۔ پری سے رہا نہ گیا تو بچے کو بلا لیا۔ وہ فوراً پلٹا اور سارے ہیٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں اسے پہن کر کچھ اوور تو نہیں لگ رہی؟ اس نے ایک اسکن کلر کا سادہ ہیٹ جس میں ادھ کھلا اصلی بے حد سرخ گلاب لگا تھا خرید لیا۔ نہیں، بہت اچھا ہیٹ ہے، افق نے مسکرا کر کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے ایک دفعہ غلطی سے اس کی ہنسی کی تعریف کر دی تھی، وہ بھی شاید مذاق میں کی تھی۔ وہ کبھی اس کی مغلئی آنکھوں، رسیلے ہونٹوں یا سیاہ چمکدار بالوں کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ وہ شاید اس کو غور سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والوں سے بہت مختلف تھا۔ افق ہاتھ پانی میں ڈالے اس ہیٹ والے بچے کی طرف پانی اچھال رہا تھا۔ بچہ اپنا ہیٹ ایک طرف رکھ آیا اور آبشار کے بالکل کنارے پر اپنی پنڈلیاں ڈالے ایک گورے سیاہ کے مذاق کو انجوائے کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر پانی اچھال رہا تھا۔ مت کرو تم دونوں، میرے اوپر پانی آ رہا ہے۔ اپنا کڑھائی والا نیا کرتا خراب ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ ہم کھیل رہے ہیں۔ بہتر، تم شاید 20 سال پہلے اپنے بچپن میں چلے گئے ہو، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ کسی صورت پانی اچھالنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے جوگرز ہاتھ میں اٹھائے پتھروں سے نیچے اترنے لگی۔ وہ لوگ خاصی دیر تک آبشار پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پہ آ گیا اور آبشار کا پانی سنہری دھوپ میں مزید چمکنے لگا۔ بہت سے ٹورسٹ آبشار سے جا رہے تھے، کچھ اب آ رہے تھے، غرض آبشار پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ دوپہر میں جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو پریش اتنی تھک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی۔
اسے نیند سے نشا نے تب جگایا جب ماہو ڈھونڈ آ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند تو غائب ہوئی ہی، ساتھ ہی سانس بھی ایک دم رک گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند تو غائب ہوئی ہی، ساتھ ہی سانس بھی ایک دم رک گیا تھا۔ سامنے تحت نگاہ سبزہ پھیلا تھا، جیسے ہزاروں ایکڑ پر پھیلا کوئی لان ہو۔ سبزے کے اختتام پر اشو دریا کا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور وہاں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جھیل کی صورت اکٹھے ہوئے پانی کو ماہو ڈھونڈ جھیل کہتے تھے۔ جھیل کا پانی سبزی مائل نیلا تھا، اس کی سطح پہ ڈوبتے سورج کی آخری سنہری پریاں رقص کر رہی تھیں۔ جھیل کے پیچھے بلند و بالا سبز پہاڑ تھے، جنہوں نے پورے علاقے پر سایہ سا کر رکھا تھا۔ پہاڑوں کے ساتھ ماہو ڈھونڈ کی دائیں طرف دیار کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہ سبزہ زار میں واحد درخت تھے، بالکل ایسے جیسے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں۔ ٹولیوں کی صورت میں ٹورسٹ دور دور تک گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوپی والا پٹھان گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشے کو بھی اختیار مری والا واقعہ یاد آیا۔ افق نے کیپ سیدھی کرتے ہوئے گھوڑے والے کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ اللہ کا انگلش راجی کا؟ قریب آنے پر اس نے شلوار قمیض میں ملبوس چھوٹی چھوٹی داڑھی والے پٹھان سے پوچھا۔ نہ انگلش نہ راجی کا، پختو راجی کا۔ افق نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم پشتو بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے افق کو دیکھا۔ ارے نہیں، یہ تو ایمبیسی والوں نے 2-4 لفظ سکھا دیے تھے۔ تم اس سے کہو کہ صبح اپنا گھوڑا لے آئے، میں اس پر سواری کروں گا۔ پریشے نے یہ جاننے کے بعد کہ اس گھوڑے بان جس کا نام امیر حسن تھا کو اردو آتی ہے، اس تک افق کا پیغام پہنچایا، ورنہ پشاور اور اس سے آگے لوگوں کی اکثریت اردو سے نابلد تھی۔ آج ہماری ٹرپ کا آخری دن ہے، کل واپسی ہے، سو آج رات ہم کیمپ فائر کریں گے۔ گھاس پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے بیک پیکس کسی بوجھ کی طرح ایک طرف اتار پھینکتے ہوئے پریشے نے کہا، اور میرے پاس مناپلی بھی ہے، وہ بھی کھیلیں گے۔ بس یہ ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں، پھر یہ پورا سبززار ہمارا ہوگا۔ اور ہاں افق بھائی، آپ نے پریشے آپی کو ڈیئر دینا تھا۔ اوہ، میں تو بھول بھی چکا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل گھاس پر نیم دراز تھا، مفلر اس کے بیگ اور کیپ سینے پر رکھی تھی، اس کی شرٹ سامنے سے ابھی تک گیلی تھی۔ تو پھر کیا ہے آپ کا ڈیئر؟ فریشے کے لاکھ گھورنے پر کہ اگر وہ بھول چکا تھا تو بھولا رہنے دو بھی ارسا کہہ اٹھی۔ ایسا ہے پریشے جہاں زیب، آپ کل صبح ہمیں ماہو ڈھونڈ سے مچھلیاں پکڑ کر دیں گی، پکا میں خود لوں گا۔ اور ہم بھی کھائیں گے؟ ہاں بالکل۔ وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ پکڑ دوں گی، بنسیاں اور کنڈیاں ہیں میرے پاس، سب ہے مدام۔ پھر جب شام کا ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا اور سورج کی کرنیں ماہو ڈھونڈ کے پانیوں سے روٹ کر مغرب میں روپوش ہونے لگیں اور سیاہوں کی گہما گہمی ماند پڑنے لگی، تو ایسے میں وہ چاروں کھلے آسمان تلے گزارنے والی رات کی تیاری کرنے لگے۔ اپنے بیگ پیک سے کیمپنگ کا سامان نکالا، ہنستے بولتے باتیں کرتے خیموں کے پولز اور جوائنٹ سیٹ کیے، ان پر شیٹ ڈالی، سلیپنگ بیگز بچھائے اور خود خیموں کے ایک طرف کھلے آسمان تلے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ درمیان میں امیر حسن کے توسط سے منگوائی لکڑیوں سے آگ جلا لی گئی۔ میں بینکر ہوں، بینکر کم پلیئر۔ ارسا مناپلی کا بورڈ اور کارڈ وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ الاؤ کے ایک طرف وہ اور نشا تھیں، دوسری طرف پریشے اور افق نے مناپلی کا بورڈ درمیان میں ہی آگ کے قریب کسی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مناپلی جیسی گیم میں گھنٹوں منٹوں کی طرح گزرتے ہیں، 2 گھنٹے گزر گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پکاڈلی کس کی ہے؟ پریشے کی گوٹ پیلے رنگ کی پکاڈلی پر آئی تھی۔ اس کے اپنے پاس صرف 4 زمینیں تھیں۔ قسمت اتنی خراب کہ ہر باری پر وہ افق یا نشا کی کسی زمین پر چڑھ جاتی یا پھر سیدھی جیل جاتی۔ میری ہے، نشا نے مطلوبہ کرایہ بتایا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھمائے۔ افق نے نظر اٹھا کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر دھیرے سے اپنے کارڈز میں سے آکسفورڈ اسٹریٹ کا گرین کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ رکھ لو، ابھی نشا اس پر آئے گی تو تم اس سے کرایہ لے لینا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ پریشے نے چور نظروں سے الاؤ کے اس پار بیٹھی ارسا اور نشا کو دیکھا، وہ اس جانب نہیں دیکھ رہی تھیں۔ شکریہ، اس نے جھٹ کارڈ رکھ لیا۔ نشا کی گوٹ ریجنٹ اسٹریٹ پر آئی، ارسا کی مے فیئر پر، پھر نشا کی کنگ کراس اسٹیشن پر، اور وہ تمام افق کی زمینیں تھیں، مگر وہ بڑے حق کے ساتھ کرایہ وصول کرتی رہی۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی بیمانی کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ارسا کو تب احساس ہوا جب وہ واٹر ورکس پر آئی اور پریشے نے کرایہ مانگا۔ یہ واٹر ورکس اور الیکٹرک کمپنی تو افق بھائی آپ کی تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بینکر ہوں۔ پریشا نے قدرے بوکھلا کر افق کو دیکھا۔ اوہو ارسا، میری کہاں تھی؟ میری تو صرف الیکٹرک کمپنی تھی۔ پری آپی، ذرا کارڈ نکال کر دکھائیں واٹر ورکس کا۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ پریشا اب پھنس چکی تھی کہ کارڈ افق کے پاس تھا۔ کیا کرتی ہو ارسا؟ پری جھوٹ تھوڑی بول رہی ہے، میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اسے یہ زمینیں خریدتے دیکھا ہے۔
گنہگاروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پر آپ ہی مجھے کارڈ دکھائیں۔ وہ بضد تھی۔ ارسا تمہاری گردن پہ کوئی کیڑا چل رہا ہے۔ افق نے فلمی اور 3rd کلاس سیٹ کامز والا حربہ آزمایا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ ارسا اپنے کارڈز چھوڑ کر گردن جھاڑنے لگی۔ کیڑا کدھر ہے؟ ابھی تک تمہاری گردن پہ بیٹھا ہے، کتنا خون پی چکا ہوگا اب تک تمہارا؟ ویسے تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا تھا صرف پریشے کو بچانے کے لیے۔ اس نے ممنونیت سے افق کو دیکھا۔ الاؤ کی زرد روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو مزید تیکھا بنا رہی تھی۔ اے پازیٹیو اور نہیں ہے کیڑا؟ اے پازیٹیو؟ میرا او نیگیٹو ہے۔ وہ یوں ہی بولا تو مجرموں کی طرح گردن جھکائے بیٹھی پریشی نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیف کا بھی او نیگیٹو ہے۔ اس نے بے اختیار زبان دانتوں تلے کر لی۔ نشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سیف کون؟ افق نے تجسس سے نہیں، محض ارسا کی توجہ واٹر ورکس والی بات سے ہٹانے کو پوچھا تھا، اور اب وہ پری کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ڈائس ہاتھ میں لیے باری کرنے لگا تھا، مگر جواب تو پریشے کو دینا ہی تھا۔ نشا نے خاموش نگاہوں سے التجا کی تھی کہ وہ چپ رہے، مگر اس کو ہر صورت افق کو وہ بتانا تھا جو بتانے کا اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ سیف میرا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا، اور میرا… وہ لمحے بھر کو رکی، افق کی ڈائس کی ڈبی کو رول کرتی انگلیاں تھمیں۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے پریشے کو دیکھا۔ اور میرا منگیتر بھی، 3 ماہ بعد میری اس سے شادی ہے، بہت پر اعتماد انداز میں اس نے کہہ ڈالا۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا یکدم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت در آئی، پھر الجھن، اور بالآخر واضح بے یقینی۔ پل بھر کو ماہو ڈھونڈ کے کنارے اس وسیع و عریض سبززار میں سکوت چھا گیا۔ اونچے الاؤ سے چنگاریاں نکل کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ واٹر ورکس کو بھول کر بے یقینی سے ارسا اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، 3 سال سے۔ اس کے دل سے کوئی نادیدہ بوجھ ہٹ گیا تھا، مگر پھر افق کا زرد چہرہ دیکھ کر اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اوہ اچھا۔ وہ سنبھل گیا اور پھر اپنی نگاہیں ہاتھ میں پکڑی ڈبیا پر مرکوز کیے، جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ پھیکی رنگت اور پھیکی مسکراہٹ۔ مبارک ہو، تم نے کبھی بتایا نہیں، تو تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ گڈ۔ تو کیا کرتا ہے وہ؟ وہ رکا۔ وہ سیف؟ وہ اپنے لہجے میں کچھ ٹوٹنے کا کرب نہ چھپا سکا تھا۔ بزنس۔ آہا، ویری نائس۔ افق نے ڈبیا رکھ دی۔ وہ شاید بھول چکا تھا کہ اس کی باری تھی۔ الاؤ کی اس پار نشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اداس تھی، پریشے سمجھ سکتی تھی، مگر اس کو ہر صورت میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی اگر تھی تو ختم کرنی تھی۔ لکڑیوں میں سے بار بار چٹخنے کی آواز آ رہی تھی۔ چلیں گیم دوبارہ شروع کریں؟ ارسا کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ کل کھیلیں گے، اب سوتے ہیں۔ نشا نے افق کی مشکل آسان کر دی۔ وہ غالباً وہاں سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ نشا کے کہنے پر کارڈ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹر ورکس کا کارڈ سامنے ہی تھا، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے گھاس پر رکھی اپنی ہیل ٹو طیب اردگان والی کیپ اٹھائی اور ان سے دور جھیل کی طرف چلا گیا۔ صبح آبشار پر میں نے آئی ایم سو سوری پری آپی، وہ میرے منہ سے یوں ہی غلطی سے نکل گیا تھا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ انگیجڈ ہیں، ورنہ آئی ایم سو سوری۔ تذبذب اور شرمندگی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ اٹس اوکے ارسا، میں نے برا نہیں مانا، تم یہ گیم سمیٹ لو۔ تھینکس۔ بے دلی سے گیم سمیٹ کر ارسا اپنے خیمے کی طرف چلی گئی۔ پریشا نے گردن موڑ کر افق کو دیکھا۔ وہ جھیل کے کنارے سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ صبح وہ کتنا خوش تھا، اور اب بھی اس کے ساتھ مل کر بے ایمانی کرتی بھی وہ کتنا حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ پھر ایک لفظ منگیتر سن کر یوں اس کے چہرے کی مسکراہٹ کیوں غائب ہو گئی تھی؟ پریشا نے گہری سانس لے کر گردن سیدھی کی۔ نشا شاکی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، اور کشمیر سے آنے والی تیز سرد ہوائیں ان کے خیمے کے کپڑے کو پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ وہ اپنے سلیپنگ بیگ میں چت لیٹی خیمے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ پری؟ باہر کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ یک لخت اٹھ بیٹھی۔ پکارنے والا افق تھا۔ اس نے سلیپنگ بیگ کھولا، قریب پڑا ہیٹ اٹھا کر سر پہ رکھا اور خیمے کی زپ کھول کر باہر نکل آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کچھ دیر اکٹھے واک کرتے ہیں۔ وہ کچھ کہے بنا افق کے ساتھ گھاس پر چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی انداز میں سر جھکائے چل رہے تھے۔ پریشا نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے۔ کیسا ہے وہ تمہارا منگیتر؟ چلتے چلتے بغیر تمہید کے افق نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بے بسی اور شکست خوردگی تھی۔ اچھا ہے۔ سیف؟ اس نے پل بھر کو سوچا۔ امیر ہے، ہینڈسم ہے، ویل مینرڈ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چلتے چلتے جھیل کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ رات کے اس پہر وہاں چھائی خاموشی کو دور پہاڑوں سے جنگلی جانوروں کے بولنے کی آواز چی رہی تھی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا وہ اچھا ہے۔ یہ لفظ اچھا بہت عجیب ہوتا ہے۔
افق، ایک ظالم و جابر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے جتنا برا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہم اسے کیا کہیں، برا یا اچھا؟ یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شاید میں تمہیں یہ نہ بتا سکوں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں۔ البتہ پسند اور ناپسند کی بات اور ہوتی ہے۔ وہ جھیل کے کنارے گھاس پر بیٹھ گیا تھا، پریشے بھی اس کی بائیں طرف اس سے ذرا پیچھے گھاس پر گھٹنوں کے گرد بازوں کو ہلکا بنا کر ان پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھ گئی۔ برفیلی تیز ہوا اس کا ہیڈ اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ سامنے چاندنی میں نہائی جھیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، پاپا کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے منگنی سے پہلے میری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ پھپھو نے رشتہ مانگا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ تم ہمارے ہاں کی رشتوں کی بلیک میلنگ کو نہیں جانتے۔ پاکستان کے رسم و رواج ترکی سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں اگر رشتہ مانگنے پر کسی پھپھو، چچا یا ماموں کو انکار کر دیا جائے تو وہ انا میں آ کر خون کے رشتے تک توڑ ڈالتے ہیں۔ پھپھو کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، پاپا کا واحد خونی رشتہ جو اس دنیا میں ہے۔ میں اس وقت شاید انکار کر بھی دیتی، مگر جب سیف کا رشتہ آیا تو وہ مالی طور پہ اتنا مستحکم ہو چکا تھا کہ پاپا سے تعلق توڑ لینا مالی مدد کے لحاظ سے کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہوتا۔ پھر وہ پاپا کو بہت پسند ہے اور میں پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی، وہاں ہر سو جگمگاتے تارے بکھرے تھے۔ جمادی الثانی کی آخری تاریخوں کا ہر پل گھٹتا چاند پوری جھیل کو چمکا رہا تھا۔ تمہیں کبھی نہیں لگا کہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا آئے گا جو تم سے محبت کرتا ہوگا، جس کو دیکھ کر تمہیں یہ لگے گا کہ یہی ہے جس کا ساتھ تمہیں عمر بھر کے لیے چاہیے؟ پریشے نے مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی چوڑی پشت اور جھکے سر کو دیکھا۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں افق ارسلان، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو جو لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں ان کو آپ اپنی ترجیحات میں کس مقام پر رکھتے ہیں ڈاکٹر پریشے جہاں زیب؟ پری نے چونک کر اسے دیکھا، گردن اس کی طرف موڑے سختی سے لب بھینچے وہ اسے دیکھ رہا تھا، شکوہ کرتی خفا آنکھیں، طنزیہ لہجہ۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میرے نزدیک ہر فرد کی اہمیت۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کا ہیٹ اڑا کر لے گیا۔ وہ دانستہ بات رو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ہیٹ؟ چند قدم دور جا کر اس نے گھاس پہ پڑا ہیٹ اٹھایا، وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ چلو خیر، جانے دو، تم منگنی شدہ ہو تو کیا ہوا، ہمارے درمیان ایک اور تعلق تو ہے نا؟ وہ چونکی۔ وہ کیا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہم اچھے دوست تو ہیں نا؟ وہ ایک بار پھر سے پرانا افق ارسلان لگنے لگا تھا، وہی فریش، ہنس مکھ اور اپنا اپنا سا۔ ہاں وہ تو ہیں، وہ کھل کر مسکرا دی۔ تو پھر تم اس اچھے دوست کے ساتھ راکا پوشی آ رہی ہو نا؟ وہ پھر سے پرانے موڈ میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں ماہو ڈھونڈ کے چمکتے پانیوں کے کنارے ٹہلنے لگے۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے، مجھے پاپا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ بہت کنزرویٹو ہیں کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس لحاظ سے تو وہ بہت لبرل ہیں۔ اچھا پھر؟ 4 سال پہلے میں اسپان تک کے ایکسپیڈیشن پر گئی تھی، بنیادی طور پہ ملٹری ایکسپیڈیشن تھی، پاکستان نیوی کی۔ میں ایکسپیڈیشن ڈاکٹر کے طور پہ یوں ہی 7 فٹ ہو گئی تھی۔ وہ جیسے یاد کر کے ہنسی۔ بہت منتیں کی تھی نذیر صابر کی، انہوں نے ہی ایڈجسٹ کرایا تھا مجھے پاک بحریہ کے ساتھ۔ ہم نے بڑے کم وقت میں اسپان تک کو سر بھی کر لیا، مگر واپسی پر چوٹی سے چند فٹ دور میں نیچے گر گئی۔ میرا بایاں کندھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پاپا نے میری کلائمبنگ پر پابندی لگا دی۔ وہ میرا اسکردو سے آگے کراکرم کا پہلا تجربہ تھا۔ میں وہ کرنا چاہتی تھی مگر پاپا اجازت نہیں دیتے، وہ ڈرتے ہیں کہ میں گر نہ پڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو تم کیوں گرو گی؟ بہت اپنائیت سے افق نے کہا۔ وہ ہنسی۔ یہ بات تو میرے پاپا کو نہیں سمجھا سکتے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ گھبرا کر تیزی سے بولی، پھر فوراً اپنی کیفیت کو چھپا کر وضاحت کرنے والے انداز میں کہا، وہ نہیں مانیں گے، اس قصے کو چھوڑ دو۔ اچھا ٹھیک، اور اگر زیادہ پرسنل نہیں ہو رہا تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم نے کبھی بتایا نہیں، تم کہاں رہتی ہو مری میں؟ ہم نے شاید اپنے بارے میں ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں بتایا افق، وہ مسکرا کر بولی۔ شاید، مگر تم کہاں رہتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ پرسوں شام وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر واپس جانا چاہتی تھی کہ جلی ہوئی کشتیوں پر سواری کر کے افق ارسلان اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اس ملک اور انہی پہاڑوں میں رہتی ہوں، کراکرم کے پہاڑ ہی میرا گھر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہی، سو مسکرا کر بولا، ہاں میں نے سن رکھا تھا کہ کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، اور تم نے اس روز یہ بات جینک یقین سے بھی کہی تھی نا؟ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم پیچھے بیٹھی ہو، مگر میں پری نہیں ہوں۔ اس نے اداسی سے ہاتھ میں پکڑے ہیڈ پر کھلے سرخ گلاب کو دیکھا۔ تم پری ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نام سے کوئی پری نہیں بن جاتا، میرا صرف نام پری ہے۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا تھا؟
یوں جیسے کراکرم کے پربتوں سے راستہ بھول کر مارگلا کی اس پہاڑی پر برستی بارش میں پناہ لینے والی کوئی معصوم سی خوف زدہ سی پری ہو۔ میں نے عرصہ ہوا خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا ہے، ٹوٹے خواب بہت اذیت دیتے ہیں افق۔ وہ خاموش رہا، پھر چند ثانیے بعد آسمان کو دیکھ کر بولا، رات بہت گہری ہو چکی ہے، ہمیں سونا چاہیے۔ تم جاؤ، میں بھی جھیل کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے دور جھیل کے کنارے گھاس پر بیٹھ گئی، جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور ماہور ڈھونڈ کے سیاہ نظر آنے والے پانی میں جس پر چاندنی کی تہ چڑھی تھی پاؤں لٹکا دیے۔ وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا، البتہ خیمے کی زپ کھولنے سے پہلے ایک لمحے کو اس نے گردن کو خم دے کر پیچھے ضرور دیکھا تھا، جہاں وہ پانی میں پاؤں لٹکائے چاند کی میٹھی چاندنی کا کوئی خاموش گیت سن رہی تھی۔ چھٹی چوٹی، ہفتہ 30 جولائی 2005۔ گھوڑی کی تیز دوڑتی ٹاپوں کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دور خیموں کے قریب سے گھوڑا دوڑاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو افق نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ چاندنی واپس چلی گئی تھی، اندھیرا چھٹ چکا تھا، نیلی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ دور افق پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جھیل کا پانی سبزی مائل لگ رہا تھا، ابھی تک سورج کی کرنوں نے اس پر اپنا رقص شروع نہیں کیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ گھوڑا اس کے قریب لے جا کر افق نے رفتار کم کر دی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہارنے کی سزا پوری کر رہی ہوں، مگر یا تو ماہو ڈھونڈ کی مچھلیاں بہت ہوشیار ہیں یا پھر میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس نے ہاتھ میں فشنگ راڈ پکڑ رکھی تھی۔ او خدایا، تم رات پر یہی کرتی رہی ہو کیا؟ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت در آئی۔ سوئی نہیں ہو کیا؟ کسی دانشور نے کہا تھا سونا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ کیا کہتی کہ رات بھر نیند ہی نہیں آئی تھی؟ بہت معذرت، مگر میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آج کل ماہو ڈھونڈ میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ گھوڑے کی لگام تھامے آنکھوں میں شوخی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ کیا؟ وہ چلا کر کھڑی ہوئی، گود میں رکھا ہیٹ نیچے گھاس پر گر پڑا۔ تم نے مجھے غلط ڈیر کیوں دیا؟ مجھے بھی اسی دانشور نے بتایا تھا کہ وقت ضائع کروانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ بہتر، اب تم نئی راڈ خریدنا۔ غصہ اتنا شدید چڑھا تھا کہ اس نے افق کی راڈ اٹھا کر جھیل کی طرف اچھال دی۔ راڈ نے ایک غوطہ کھایا اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ میں یہ راڈ دریا سے ٹراؤٹ کا شکار کرنے کے لیے لایا تھا، مگر تم نے خود کو ٹراؤٹ کھانے سے محروم کر لیا ہے۔ میں ٹراؤٹ کھائے بغیر بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ ہیڈ سر پہ رکھ کر آگے چل پڑی۔ سنو، کراکرم کی پری۔ پریشے کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کر گھوڑے پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ تمہارا ایک یادگار تصویر کھنچوانے کا دل چاہ رہا ہے؟ نہیں، وہ 2 قدم مزید آگے چل دی۔ مگر میرا چاہ رہا ہے۔ وہ جست لگا کر گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا ہیڈ اتار دیا۔ کیا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل گھومی۔ افق نے اپنی کیپ اس کے سر پہ رکھی۔ تم یہ پہنو۔ اپنی جیکٹ، گھڑی اور مفلر اس نے پریشے کو تھما دیے اور اس سے اس کی گھڑی لے لی۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ہمارے آخری دن میں نے اور جینک نے ایک دوسرے کی ٹوپیاں، جیکٹیں، ٹائیاں، گھڑیاں اور سن گلاسز پہن کر تصویریں کھنچوائی تھیں۔ بہت یادگار تھی وہ۔ اس نے افق کی چیزیں پہن کر اس کو اپنا ہیڈ پہنے دیکھا اور بے اختیار ہنس دی۔ ہم مضحکہ خیز لگ رہے ہیں افق۔ ہم نہیں، صرف تم۔ مسکراتے ہوئے اسے چڑھا کر اس نے دور کھڑے امیر حسن کو آواز دی۔ وہ پاس آیا تو اشاروں سے تصویر کھینچنا سکھا کر اپنا پولا رائڈ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ تصویروں کے لیے دونوں گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ افق نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ تصویر بن کر آئے تو اوپر لکھ دینا گھوڑا میری دائیں طرف ہے۔ پچھلی بات کا بدلہ اتار کر وہ خود ہی ہنس دی۔ اس لمحے گھوڑے والے نے بٹن دبا دیا۔ فلیش چمکی اور چند ہی لمحوں بعد تصویر باہر نکل کر آ گئی۔ ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے تمہارا مستقبل بہت روشن ہے مسٹر۔ اس کی یوں ریڈی نہ کہنے پر وہ تصویر جھاڑتے ہوئے بہت جل کر بولا تھا۔ امیر حسن ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ شکریہ کہہ رہا ہے، اپنی ہنسی روک کر اس نے اسے بتایا۔ خیر اس کا قصور نہیں، تم سارے پاکستانی ہی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچتے ہو۔ تصویر جھاڑتے ہوئے وہ مسکرایا۔ پریشے کو یاد آیا مری میں اس نے بھی ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچی تھی۔ ہم بہت سے کام ریڈی کہے بغیر کرتے ہیں، خیر تصویر دکھاؤ۔ اس نے تصویر افق کے ہاتھ سے لی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ گردن کو قدرے پیچھے پھینک دیتی تھی۔ ہنسی روکنے کو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کلائی میں موجود سیاہ گھڑی کے ڈائل کا احرام چمک رہا تھا۔ افق گھوڑے کی لگام تھامے گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پہ موجود ہیٹ جس کا گلاب اب مرجھا سا گیا تھا اس کو بالکل کاؤ بوائے کی طرح دکھا تھا۔ اچھی ہے، اس نے تصویر واپس کر دی۔ تم رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر جانا چاہتی تھی۔ بہت اچھا۔ اس نے تصویر اپنی سفید جیکٹ کے جیب میں ڈال لی جو پریشے اسے اس کی دوسری چیزوں کے ساتھ واپس کر چکی تھی۔ رائڈنگ کرو گی؟ نہیں، مجھے گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔
ایک بہادر کوہ پیما کو گھوڑے سے نہیں ڈر لگنا چاہیے، بالکل ایسے ہی ایک بہادر کوہ پیما کو برے خواب سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ جواباً مسکرا کر بولی، بیٹھ جاؤ، یہ بہت اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر گیا۔ شکریہ، مگر میں تو لڑکی ہوں۔ اچھا اوپر بیٹھو نا، ایک پاؤں ادھر رکاب پر رکھو، رکھو تو صحیح۔ اس کے اصرار پر قدرے ہچکچاتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور پاؤں رکاب میں ڈالا۔ اوکے، اب دایاں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھو اور بایاں پیٹھ پر۔ کس کی پیٹھ پر؟ وہ چڑھتے چڑھتے رکی۔ گھوڑی کی پیٹھ مدام، وہ تحمل سے مسکراہٹ دبائے بولا۔ اچھا؟ وہ شرمندہ سی ہنسی، پھر قدرے ڈرتے ہوئے اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا نا یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی خوف زدہ صورت دیکھ کر وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا، مجھے زمین پر پٹخنا اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام تر بہادری کے باوجود گھوڑے سے سخت خوف زدہ تھی۔ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا، خیر تم یہ باغ پکڑو اور اس طرح کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریشے نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں نہیں گرائے گا۔ نہیں، مجھے اتارو، مجھے نہیں بیٹھنا اس پر۔ وہ گھبرا گئی۔ کم آن پریشے ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں ماہو ڈھونڈ میں پھینک دے گا تو پھینک دے، میں تمہارے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں، مگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دھونے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا، فکرہ اس کے لبوں میں تھا جب بے حد گھبراہٹ میں پریشے نے گھوڑے سے اترنا چاہا۔ گھوڑا ایک دم کسی گولی کی طرح تیز رفتاری سے آگے بھاگا۔ افک! وہ چلائی۔ اوہ گاڈ، پریشے اسے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا گھوڑے کو بھاگتے دیکھ کر بوکھلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی، سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ تیورا کر گھاس پر گری۔ کھینچ کر پاؤں رکاب سے آزاد کرایا، مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہوئی۔ اس کا ہیڈ اڑتا ہوا دور ماہو ڈھونڈ میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبزی مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے مقابل میں بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری، مگر تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی کہا تھا۔ اس نے شکوہ کرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں جس میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ ادھر دکھاؤ، ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ افق نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑ لگنے سے ایک معمولی سا کٹ لگ گیا تھا، جس سے بمشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھیں، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بغیر سر جھکائے اپنا زخمی ہاتھ کو دیکھتی، آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو تو نہیں، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس معمولی خراش پر نہیں رو رہی؟ رات بھر سے اندر جمع ہوئے غبار کو کسی صورت تو راستہ ملنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پریشے نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس سنی پلاس لے آؤ۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کیا؟ پلاسٹک والا بینڈیج۔ اچھا یو مین سانتیا باندھ، ابھی لایا۔ وہ سمجھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاسٹ کو سانتیا باندھ کہتے ہوں گے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھی اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان لگے کٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ بینڈیج لے کر واپس بھی آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر سنی پلاسٹ کی طرز کا بینڈیج لگا کر وہ نرمی سے ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھوں کو رو رو کر سرخ کر ڈالا ہے تم نے۔ اس نے چونک کر نم آنکھوں سے اپنے ساتھ گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ براہ راست پہلی دفعہ اس نے اسے خوبصورت کہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم احساس جاگا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں درد تو ہو رہا ہے، اذیت دیتا درد اس کے دل میں ہو رہا ہے، مگر اس نے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا اور ارسا کو اٹھا ہی دیا ہوگا۔ وہ ابھی آ کر پوچھیں گی کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا کہ وہ یوں رو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے تو کہا تھا یہ گھوڑا خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ہاں مگر تم تو لڑکی ہو نا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشے نے تعصب سے جھیل کو دیکھا۔ سبزی مائل نیلے پانی پر اس کا ہیڈ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ اس نے اداسی سے نفی گردن میں ہلائی۔ نئے ہیڈ پر ایسا باسی سرخ گلاب نہیں لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھائی ہوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ چلو خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگے۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھیں۔ تمہارا ڈیر ابھی تک نامکمل ہے۔ جانتا ہوں، اور میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیر دوں گا، مگر وہ راکا پوشی سر کرنے سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس نے متنبہ کیا۔
اوکے اب سنو، نشا کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کے کسی دوست کا باپ تمہاری کسی انٹیلیجنس کمپنی کا چیف ہے۔ ہاں ہے، پھر؟ تم مجھ سے کہو اپنے صدر سے کہہ کر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے سے انداز میں ضد کر رہا تھا، اس سے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں گیا تو اس کے بادشاہ نے میری خوب آؤ بھگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کرو نا، شو آف۔ خیر حسیب کے دوست کا باپ ایک سرکاری ملازم ہی ہے، رچرڈ آمٹیج نہیں، جو اس کی بات مان لی جائے گی۔ افق ہنس پڑا۔ کیا خوب بات کہی۔ عراق امریکہ جنگ میں امریکہ ہماری منتیں کرتا رہا تھا، مگر ترکی نے طیب اردگان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ دونوں گھاس پر چلتے ہوئے اردگان، مشرف اور افغان جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ خیموں کی بجائے وہ جھیل کی طرف آ گئے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، تم ٹھہرو میں وضو کر لوں۔ وہ جھیل کے پانی کے قریب چلا گیا اور گھاس پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چلتے صاف پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے اسے وضو کرتے دیکھنے لگی۔ بازو کوہنیوں تک دھو کر اس نے کیپ اتاری اور مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کی جرابیں اتار کر انہیں پانی میں ڈبو کر دھونے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ افق یہ، وہ بے یقینی سے اس کے بائیں پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوہ پیماؤں کی زندگی ہے مدام جہاں زیب، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ وہ بہت اطمینان سے اپنا بایاں پاؤں دھو رہا تھا جس کی آخری 2 انگلیاں نہیں تھیں۔ مگر کیسے، یہ کیسے ہوا؟ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ فروسٹ بائٹ۔ اب وہ جرابیں واپس پہن رہا تھا۔ نماز قضا ہو گئی ہے شاید، مجھے جانے کیوں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ افسوس کرتا گھاس پر سے کیپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا ادھر؟ فریشا نے قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ ماہور ڈھونڈ سے واپسی کے دوران پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی، ورنہ وہ افق کی طرح بالکل خاموش رہی تھی، مگر اب جب لینڈ کروز سڑک کے درمیان میں رک گئی تھی تو اسے پوچھنا ہی پڑا۔ جب تک یہ پتھر راستے سے نہیں ہٹے گا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اب آدھا گھنٹہ پہلے محض 5 منٹ کی بوندا باندھی ہوئی تھی، جس سے سڑک کے بالکل بائیں طرف پہاڑ سے چپکا ایک دیو قامت پتھر ذرا سا سرک کر دائیں طرف ہو گیا تھا، اور اس کے ذرا سے سرکنے پر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو دوسری طرف سے آ رہی تھی رک گئی تھی۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ اگر پتھر کی سائڈ سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو وہ سیدھا کھائی میں بہتے اشو میں گرتی۔ یہ جگہ آبشار اور اشو ویلی کے درمیان میں تھی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے آبشار سے پلٹنے والوں کی لمبی قطار تھی اور دوسری جانب سے آبشار پر آنے والی گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اس وزنی پتھر کو دھکا لگانے لگے تھے، مگر وہ ہل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو امریکہ سمجھ کر دھکا لگاؤ، ایک گاڑی کے پٹھان ڈرائیور نے جوش سے کہا تو ماحول کشت زعفراں بن گیا۔ آؤ نیچے دریا پر اترتے ہیں۔ وہ افق کے کہنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے پہاڑ سے نیچے اترنے لگی۔ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہو؟ مسلسل خاموشی سے وہ جلدی اکتا گیا تھا۔ یہی کہ ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے، ان حسین وادیوں اور مرغزاروں کو چھوڑتے ہوئے میں بہت اداسی محسوس کر رہی ہوں۔ تم حسین یادیں ساتھ لے جا رہی ہو؟ بچھڑنے کا دکھ حسین یادوں کو دل پہ لگا گھاؤ بنا دیتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسور کوئی مسیحا نہیں بن سکتا، وقت بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے احتیاط سے پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے جوتے کی نوک سے ایک پتھر کو ہٹایا۔ نیچے بے تحاشا سیاہ موٹے موٹے کیڑے تھے۔ اس نے فوراً پتھر واپس رکھ دیا۔ کیڑے دب گئے۔ ہم بچھڑ نہیں رہے، ہم پھر ملیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ وہ چونکی۔ کدھر؟ راکا پوشی بیس کیمپ میں 8 تاریخ کو بیس کیمپ میں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کم آن، اس نے سر جھٹکا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں دمانی نہیں آؤں گی۔ تم دمانی ضرور آؤ گی، وہ پر یقین تھا۔ ہنزا کے باسی راکا پوشی کو پیار سے دمانی کہتے تھے۔ تمہیں کیسے اتنا یقین ہے؟ ایسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم بے جا انتظار کرو گے، میں نہیں آؤں گی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، شاید امریکہ، میرا مطلب ہے پتھر اب تک سرک چکا ہو۔ وہ واپس اوپر چڑھنے لگی۔ دریا ان سے کئی فٹ نیچے نشیب میں بہہ رہا تھا۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں پری؟ ہم اچھے دوست ہی تو ہیں، ہم اور ہیں کیا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس کے جذبات کی شدت، ان کہے تعلق کی نوعیت، مگر بولی تو بس یہ کہ میری شادی ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، میں نہیں آ سکوں گی، تمہیں بیس کیمپ سے سی آف کرنے بھی نہیں۔ مجھے بلاؤ گی اپنی شادی میں؟ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں تم مجھے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرو گی۔ خوشیوں میں؟ اس نے یاسیت سے سوچا، کتنا بڑا مذاق کیا تھا نا افق نے بچھڑتے لمحوں میں، مگر اس نے کہا تھا وہ بچھڑ نہیں رہے، اور اگلی شام 31 جولائی کو پشاور ایئرپورٹ پر نشا اور اسے سی آف کرتے ہوئے بھی اس نے یہی کہا تھا۔
میں تم سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں۔ میرا خیال ہے میں تمہیں زندگی میں آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا ہم بچھڑ نہیں رہے۔ میں راکا پوشی بیس کر میں ایک بہت اچھی کوہ پیما کا منتظر رہوں گا۔ اپنے بیگز کی ٹرالی دھکیل کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھتے وقت پریشا نے ایک آخری اداس نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں آؤں گی افق، کوہ پیما کو اب پری کو بھلا دینا چاہیے۔ کوہ پیما اور پری کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرایا، شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، پھر اس کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ اس کے چہرے کا ہر نقش پریشے کی آنکھوں میں چھائی دھند میں دھندلا ہوتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اس سے پہلے کہ قدیم یونانی دیومالا کے اس کردار کا کوئی لفظ روایات میں جکڑے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیتا۔ اچھا جی، 3rd ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔